إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین، آج 9 اپریل 2021 کو یہاں مسجد علی حافظ بابا نگر حیدرآباد میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان کے احکام اور مسائل. رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقات خیرات پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے. تو یہ بھی رمضان کے احکام میں سے ہے کہ ہم نفلی صدقات دیتے رہنا. فرض زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہ ہمارے مال پر جو نصاب کو پہنچ چکا ہے اس مال پر 1 سال گزرنے پر دینا ہے. اب وہ 1 سال کسی بھی مہینے میں ہو رہا ہو تب آپ کو آپ کے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے. فرض زکوٰۃ کا تعلق خاص رمضان سے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. نفلی صدقات بہت زیادہ نکال سکتے ہیں. تیسرا رمضان سے تعلق رکھنے والا کام وہ ہے تراویح
یا قیام رمضان یا قیام اللیل یا تہجد، نام الگ الگ، نماز ایک۔ تو رمضان کے احکام و مسائل میں پہلے نمبر پہ میں نے آپ کے سامنے روزہ بولا، دوسرے نمبر پہ نفلی صدقات وغیرہ نکالنے کی بات بولا، تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کے سامنے تراویح کا ذکر کیا، اور بھی کچھ احکامات ہے۔ خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہے، اس لیے ان تین چیزوں پر بات ہوگی۔ پہلے نمبر پہ روزہ۔ روزہ جو شروع ہوتا ہے وہ سحری سے ہوتا ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تسحروا کہا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پر حکم دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو روزہ رکھنے کا حکم رب نے دیا، اور سحری کرنے کی بات رب نے اور رب کے رسول نے جو کہا، تو یہاں پر تسحروا کا جو لفظ ہے یہاں پر پیارے نبی حکم دے رہے ہیں، سحری کرو، کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ سحری صبح کاذب میں کی جاتی ہے، یاد رکھیے، یعنی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے تو لوگ سحری کھاتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے دوسری اذان، تو لوگ اپنی سحری روکتے تھے، کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان سے یہ کام اصل لوگوں کو سمجھانا تھا کہ یہ سحری کا وقت ہے، سحری کھاؤ۔ تو ایک حساب میں یہ اعلان کرنا ہوا کہ سحری کا وقت شروع ہوا اذان سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے سحری کا وقت ختم کا اعلان ہو رہا ہے، یعنی وہ نماز فجر کی اذان ہے جو بلال رضی اللہ عنہ والی اذان ہے۔ تو ایک اذان اور دوسری اذان کے درمیان کا جو وقت پیارے نبی اور صحابہ کے دور میں تھا وہ سحری کا تھا۔ تو سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو لہذا سحری کھانا ہے۔ سحری میں بہترین سحری کھجور سے ہے۔ آپ کو جو میسر ہے اللہ کے پاس سے حلال نعمتیں وہ آپ کھائیے، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، سحری میں احادیث میں ذکر ہے۔ کوئی تاخیر سے اٹھے اور بس اب اذان فجر یعنی فجر کی نماز کی اذان سن رہے ہو، وہ اس وقت ایک گھونٹ پانی بھی اگر پی کر سحری کرنا ہے تو کر سکتا ہے، حدیث میں یہ سکھایا گیا ہے۔ ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو لیکن سحری کرو۔ آپ سحری کھا رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے فجر کی نماز کی، تو جو لقمہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو لقمے آپ کے پلیٹ میں آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ مکمل کر لو۔ اذان سن کر وہ کھانا روکو نہیں، اذان ختم ہونے کے بعد تک نہیں کھانا ہے، اذان ابھی سننا شروع کیے ہیں تو آپ وہ اپنے سامنے والے لقمے مکمل کر لو، یا آپ کے ہاتھ میں کچھ پینے کی چیز ہے تو وہ آپ پی لو، رکھ دو نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تعلیمات ہے احادیث میں۔ سحری کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے فوراً بعد جو لوگ نیت کرتے ہیں وَبِنَوَيْتُ یا پھر بِصَوْمِ غَدٍ مِنْ شَهْرِ رمضان، ایسے الفاظ کے ساتھ جو نیت کرتے ہیں، یہ نیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ مِنْ شَهْرِ رمضان یا نویت بصوم غد من شہر رمضان جو الفاظ ہے، اس میں جو غدن ورڈ ہے، مکمل قرآن میں غدن یا غدن 5 مرتبہ آیا ہے۔ 2 مرتبہ غدن قیامت کے دن کو کہا گیا ہے، اور 3 مرتبہ غدن یا غدن کل کو کہا گیا ہے۔ ٹوٹل قرآن میں 5 مرتبہ غدن یا غدن ورڈ آیا ہے۔ غدن یا غدن ترجمہ ہوتا ہے کل، یعنی نیکسٹ ڈے، آنے والا کل، ٹمورو، یا پھر غدن قیامت کے دن کو کہا گیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر نفس دیکھ لے اچھے سے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، یعنی نیک اعمال کیا کر لیا ہے کل کے دن کے لیے، کل یعنی قیامت کے دن کے لیے۔ تو غدن کل کو کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ جو بندی روزہ کے لیے سحری کر رہے ہیں
وہ سحری کھانے سے پہلے یا سحری فوراً کھانے کے بعد اگر یہ کہتے ہیں کہ نویت بصوم غد من شہر رمضان اگر کہہ رہے ہیں تو وہ کل کے روزے کے لیے نیت کر رہے ہیں جیسی بات ہو گئی، کیونکہ ترجمہ وہی ہوگا، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں بولنے والی بات ہے اس میں۔ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن کا، یعنی آج کی رات گزر چکی ہے نا، آج جمعہ کی رات گزر چکی ہے، آج جمعہ کا دن چل رہا ہے، تو جو رات میں آپ صبح کاذب میں جو سحری کیے وہ اس دن کے لیے کر رہے ہیں یا پھر آنے والے نیکسٹ ڈے کے لیے کر رہے ہیں؟ اس دن کے لیے روزہ رکھنا ہے تو اس دن کی سحری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اردو ترجمے پر غور کریں گے، نویت بصوم غد من شہر رمضان، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت نہیں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی نہ نبی سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ اماموں سے یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ یہ دعا انڈیا پاکستان کے مولویوں نے بنا رکھے ہیں جو بدعت والے مولوی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ یہ دعا نہیں پڑھنا۔ روزہ رکھنا ہے رب کی رضا کے لیے تو بدعت کے ساتھ روزہ نہ رکھو، بدعت ہے وہ دعا، وہ الفاظ زبان سے کہنا بدعت ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے جو الفاظ ادا کرنا ہے عمرہ اور حج کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، لبیک عمرتن، لبیک حجن، یا پھر لبیک عمرتن متمتعا بها الى الحج۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کہنا اور صحابہ سے الفاظ کہنا ثابت ہے۔ عمرہ اور حج کے لیے دل کی نیت کے ساتھ زبان کے الفاظ ادا کرنا پیارے نبی اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اور پھر عقیقے کا بکرا کاٹ رہے ہوں یا پھر قربانی کے دن کا بکرا کاٹ رہے ہوں تو اس کے لیے بھی زبان سے الفاظ ادا کرنا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ قبول کر لو میرے طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، ایسا کہہ کر بکرے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جو جانور حلال ہے، جو جانور قربانی کے لیے قرآن حدیث میں کہا گیا ہے، وہ جانور ذبح کرنے کے وقت ہم یہ کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ پیارے نبی سے ثابت ہے نا، تو جہاں پر زبان سے بولنا ثابت ہے دل کی نیت کے ساتھ، وہاں پر دل کی نیت کے ساتھ وہ الفاظ بولو جو حدیثوں میں ہیں، صحیح سند والی حدیثوں میں۔ لیکن پڑھتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف تابع اس امام کے، ایسا پیارے نبی نہیں سکھائے صحابہ کو۔ یا پھر پڑھتا ہوں 2 رکعت سنت یا پڑھتا ہوں 2 رکعت نفل واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ایسا پیارے نبی نہیں بولے، پیارے نبی کے صحابہ نہیں بولے، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے لیے بھی زبان سے نیت نہیں ہے۔ تو روزہ جب آپ رکھ رہے ہیں، اب یہ آج 9 تاریخ اپریل کے مہینے کی، 13 اپریل یا 14 اپریل 2021 سے انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا، تو پہلے سے ہی احکام و مسائل سمجھ لیجئے، غلطیاں بعد میں نہ ہو۔ یہ جو روزہ رکھنے کی نیت انڈیا پاکستان کے مولویوں نے بنا رکھے ہیں، جو بدعتی مولوی، یہ نیت رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا نویت بصوم غد من شہر رمضان نہیں بولنا ہے، سحری سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بندہ زبان سے ڈرتا ہے یا ڈر دل میں رکھتا ہے؟ ڈر دل میں رکھتا ہے۔ خوف زبان سے نہیں بولتا ہے بندہ، خوف دل میں ہوتا ہے۔ توکل کے الفاظ زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے نبی بولے گھر سے نکلنے کے وقت یہ دعا پڑھو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے۔ لیکن توکل ہوتا کہاں ہے؟ توکل دل میں ہوتا ہے، یعنی بھروسہ، مکمل بھروسہ اللہ پر اپنے دل میں ہوتا ہے۔ تو
تو دل کے جو اعمال ہے وہ دل ہی سے ہوتے ہیں. تو نیت روزے کی دل سے ہوتی ہے, زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں کرنا ہے سحری کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد, نہیں. ٹھیک ہے بھائیو, یہ مسائل سمجھ لیں گے اچھے سے تو پھر آپ کسی اور کو سمجھا سکیں گے. جو نظام الاوقات کے جو کارڈز ملتے ہیں, سحری کے وقت یہ ہے اور افطار کے وقت یہ ہے, وہ کارڈز پر بھی یہ دعا لکھی ہوئی رہتی ہے اور لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں. جب کبھی ایسا کارڈ دیکھو تو اپنے اس بھائی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. آپ لوگ جو آج یہاں سن رہے ہیں بات کہ غدن ورڈ جو ہے اس دعا میں, بناوٹی دعا میں, وہ غدن ورڈ سے مطلب ہو رہا میں کل کے روزے کی نیت رکھتا ہوں بول رہے آپ. تو کل رکھ رہے روزہ یا آج رکھ رہے ہیں؟ آج سحری کر رہے تو آج روزہ رکھنا ہے. تو دعا ہی بناوٹی ہے, دعا غلط ہے, نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. یہ سمجھائیں گے مجھے امید ہے. سحری کے بعد افطار تک کن کن چیزوں سے بچنا ہے؟ آپ حلال کھانے اور حلال پینے سے بچ رہے ہیں رب سے ڈرتے ہوئے. 4 لوگوں کے سامنے ہو تب بھی آپ حلال کھانے نہیں کھا رہے, حلال پینا نہیں پی رہے ہیں روزے کی حالت میں, کیونکہ آپ رب کی عبادت کر رہے ہیں وہ روزہ رکھ کر, تو حلال سے بچے ہوئے ہیں نا. بند کمرے میں بھی آپ, اگرچہ کہ آپ کے سامنے حلال کھانا حلال پینا رکھا ہوا ہے, لیکن آپ نہ حلال کھا رہے نہ حلال پی رہے ہیں, بند کمرے میں اکیلے رہ کر بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ رب سے ڈرتے ہیں. رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں رب کے عبادت کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا ہوں, لہذا مجھے حلال کھانے اور حلال پینے سے بچنا ہے افطار کے وقت تک. تو جس طریقے سے حلال کھانے اور حلال پینے والے چیزوں سے بچے ہیں سحری کر لینے کے بعد سے لے کر افطار کے وقت تک, تو دن بھر میں جھوٹ سے بھی بچنا ہے, چغلی سے بھی بچنا ہے, غیبت سے بھی بچنا ہے, گالی گلوچ سے بھی بچنا ہے. یہ تو 12 مہینوں میں ہر روز ان کاموں سے بچنا ہے. روزے کی حالت میں تو اور بھی زیادہ پوری کوشش کرنا ہے. ٹریفک میں ہو, پارکنگ ایریا میں ہو, گھر میں ہو, مسجد میں ہو, مدرسے میں ہو, دعویٰ سینٹر میں ہو, مارکیٹ میں ہو, جہاں کہیں ہو, کبھی کسی کی غلطی سے آپ کو غصہ آ جائے, آپ کو کچھ نقصان ہو جائے, تو آپ کی زبان سے گالی نہیں نکلنا. آپ کہیں بیٹھے ہیں کسی مجلس میں تو چغلی غیبت وغیرہ نہیں ہونا, جھوٹے الزامات کسی پر نہیں لگانا. یہ حرام کاموں سے بچنا ہے. روزے کی حالت میں بہت زیادہ پوری کوشش کرتے ہوئے بچنا ہے. پورے 12 مہینوں میں بچنا ہے حرام کاموں سے, لیکن ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ کوشش کرنا ہے بچانے کی اپنے آپ کو. 1903 نمبر کی حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ترجمہ, پیارے نبی فرمائے, جو بندہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندے اور بندی کے کھانا پینا چھوڑنے کی. روزے کی حالت میں بندہ کھانا پینا تو چھوڑتا ہے نا افطار کے وقت تک, تو اللہ کو آپ کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903 ہے. لہذا اللہ کے بندو, پوری کوشش کرنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے, جھوٹے الزامات نہیں لگانا ہے, بہتان نہیں لگانا ہے, چغلی نہیں کرنا ہے, غیبت نہیں کرنا ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کی زندگی گزارنا ہے موت تک. ہر روز بچو ہر کبیرہ گناہ سے اللہ کے بندو. روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, قے خودی سے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن آپ منی خارج کرتے ہیں تو روزہ آپ باطل کر رہے ہیں, روزہ توڑ رہے ہیں. اور اگر آپ قصدن ارادے کے ساتھ الٹی کر رہے ہیں تو آپ روزہ توڑ رہے ہیں, ٹوٹ جائے گا روزہ. تو قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن آپ قے کریں گے جان بوجھ کر تو روزہ توڑ رہے ہیں آپ. یہ بات ذہن میں رکھیے اللہ کے.
جو بہنیں روزے کی حالت میں پکوان کر رہی ہیں اور وہ بھول گئی ہے کہ نمک ڈالی یا نہیں ڈالی، تو وہ بہنیں اگر وہ سالن یا وہ ڈش چکھ سکتی ہے، صرف اور صرف چکھنا مطلب یہ ہے کہ اس کے قطرات، وہ شوربہ وغیرہ کے چند قطرے اپنی ہتھیلی پہ لے کے اپنی زبان پہ لگائے، نمک ہے یا نہیں چیک کرنے کے لیے، اور پھر اس کو تھوک دے، ننگلے نہیں۔ حلق سے کوئی چیز نیچے جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ چکھ سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں یہ تعلیمات ملی ہے۔ تو اسی حدیث کے مطابق علماء حق، علماء ربانیین نے سمجھائے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پیسٹ کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو کرے، کیونکہ وہ حلق کے اندر نہیں جا رہا ہے۔ پیسٹ میں کچھ ٹیسٹ رہتا ہے نا، جو ٹوتھ برش ہے اس پر آپ جو پیسٹ لگاتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ، اس میں کچھ ٹیسٹ رہتا ہے نا، مٹھاس یا تیز پن یا جو کچھ بھی، تو آپ وہ نگل نہیں رہے ہیں، وہ تھوک رہے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی برش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کہاں سے ملا یہ سبق؟ تو اس حدیث سے کہ عورت جب کچھ بھول گئی ہے پکوان میں، نمک چکھنے کے لیے زبان پہ وہ چیز لگا کر اس کو تھوک سکتی ہے، تو پیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ یہ علماء حق سمجھائے ہیں۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رمضان میں کئی احکامات دیے گئے ہیں، ان میں سے روزے کے بارے میں بتا رہا تھا، اور کچھ باتیں روزے کے تعلق سے سمجھ لیجئے۔ روزے کے احکام و مسائل میں کہ غذائیات والی کوئی بھی انجیکشن نہیں لگا سکتے، یعنی آپ کچھ کھا رہے ہیں غذا تو اس سے آپ کو قوت آئے گی نا، تو وہ نہیں کھانا ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو افطار کے بعد جو کھانا ہے کھاؤ، سحری میں جتنا کھانا ہے کھاؤ اللہ کا نام لے کر، لیکن سحری مکمل ہونے کے بعد افطار کے وقت تک کچھ نہیں کھانا ہے۔ تو غذائیات والا جو انجیکشن ہے وہ بھی نہیں لگا سکتے، سمجھ رہے؟ ہاں آپ کو کچھ تکلیف ہے، کچھ بیماری ہے اور کچھ ٹیکہ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ جا کر وہ انجیکشن لے سکتے ہیں۔ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کیا روزے کی حالت میں؟ جی ہاں کروا سکتے ہیں، جی ہاں کروا سکتے ہیں۔ دلیل، جب پچھنا لگانے کی حدیث موجود ہے روزے کی حالت میں، یعنی حجامہ کرنے کی، تو بلڈ ٹیسٹ ضروری ہے۔ بلڈ ٹیسٹ کرنے کا ہے، کچھ مسئلہ ہے تو بلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ خون اتنا نکال سکتے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو روزے کے احکام و مسائل میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ایک خطبہ جمعہ کافی نہیں ہے، یہ مختصر وقت رہتا ہے، ہر مسئلے کا جواب ایک خطبے میں نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ تو یہ روزے کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں، اس کو یاد رکھیے اچھے سے۔ اللہ کے بندو، افطار کے وقت آپ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ جو دعا پڑھتے تھے ہوں گے یا آج بھی کوئی پڑھتے ہوں گے تو یہ دعا نہ پڑھیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے حدیث نہیں ثابت ہے۔ میں بھی 2007 تک حنفی جب تک تھا تو وہ پڑھتا تھا، 2008 سے جب سے قرآن حدیث کے جماعت میں آیا ہوں، جماعت الحدیث میں الحمدللہ، تو صحیح سند والی حدیث کا علم ہوا کہ کھجور سے روزہ کھول رہے ہیں، پانی سے روزہ کھول رہے ہیں، ستو سے روزہ کھول رہے ہیں، جو نعمت میسر ہے اس سے روزہ کھول رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر کھائیے، صرف بسم اللہ کہہ کر، اور کھا لینے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیے جو پیارے نبی پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ترجمہ، ذهب الظمأ، پیاس چلے گئی، پیاس بجھ گئی۔ جب آپ پانی پی لیں گے افطار کے وقت تو پانی پینے کے بعد غور کریے، ایک کھجور کھایا، ایک گھونٹ یا دو گھونٹ یا ایک گلاس پانی پی لیے تو اس کے فوراً بعد یہ دعا پڑھ لیجئے۔ ایسا نہیں کہ پوری افطاری جتنی ہے سب کھانے کے بعد جو ہے میں دعا پڑھوں گا، ایسا نہ کریں۔ کیا کریے، ایک کھجور کھا لیے، پانی پی لیے اور آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، ذہبا،
چلے گئی. الظمأ پیاس، پانی پیتے ہی پیاس بجھتی ہے نا، تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ ذهب الظمأ پیاس بجھ گئی. وابتلت العروق رگیں بھیگ گئیں، رگیں تر ہو گئی. وثبت الاجر انشاء اللہ اور اجر ثابت ہو گیا اللہ چاہے تو. اللہ ہی دینے والا ہے روزے کا اجر. تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس روزے کا اجر ثابت ہو گیا، یعنی محفوظ ہو گیا. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندوں؟ تو جو دعا پیارے نبی سے ثابت ہے وہ دعا پڑھیں گے. اللہم لک قاسمت وغیرہ والی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے؟ افطار جتنا آپ کے پاس میسر ہے، اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ آپ کھانے کے بعد کوشش کریے کہ نماز میں جلدی کریں. ایسا نہ ہو کہ میں لیٹ پڑھ سکتا ہوں، پہلے پوری مکمل افطاری کھا لوں اس کے بعد ٹائم سے پڑھوں گا. نہیں، آپ پہلے نماز کو اہمیت دیجئے، نماز پڑھ لیجئے، پھر جو کچھ نعمتیں بچی رہ گئی نماز سے واپس جانے کے بعد کھا سکتے ہیں. لحاظ رکھیے. اور افطار کے بعد اب عشاء کا جو وقت ہے وہ وقت میں اللہ کرے کہ لاک ڈاؤن ابھی تک نہیں لگائے ہمارے شہر حیدرآباد میں، ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں نہ لگے اس رمضان میں لاک ڈاؤن. اور ہم جیسے آج اس جمعہ میں پوری مسجد بھری ہے الحمدللہ، تراویح میں بھی مسجد بھری رہے. فرض نہیں ہے تراویح پڑھنا، واجب نہیں ہے تراویح پڑھنا، سنت ہے، لیکن بہت فضیلت ہے اس کی، بہت فائدے ہیں تراویح پڑھنے کے. کیا فائدہ ہے؟ 2009 نمبر کی حدیث ہے غالباً صحیح بخاری میں 2009، اور بھی احادیث ہے. الفاظ کیا ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ من قام رمضان، جو کوئی بھی شخص قیام کرے گا رمضان میں، قیام کرے گا رمضان میں، یعنی تراویح کے بارے میں حدیث ہے یہ. قیام یعنی نماز میں کھڑنا ہوتا ہے نا، قیام یعنی کھڑنا، نماز میں کھڑنا. من قام رمضان، جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کے لیے کھڑے گا، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس شخص کے گزری ہوئی زندگی کے چھوٹے گناہ اللہ بخش دے گا. سمجھ میں آ رہا اللہ کے بندو؟ تو فائدہ ہے نا. اچھا، ایک شبینہ پڑھ لیے تو کافی ہے کیا؟ ایک ہی رات میں مکمل قرآن سنانے والے کچھ حافظ صاحب ہوتے ہیں، تو ایک رات سن لوں قرآن کافی ہے کیا؟ تو سوال میں یہ کروں گا، پیارے نبی کیا فرمائے؟ من قام رمضان، تو رمضان 29 اور 30 راتوں کا ہوتا ہے، 29 روزے 30 روزے ہوتے ہیں، صحیح؟ ایک رات کا تو رمضان نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ بولیں گے کہ 3 رات میں جو قرآن سنا رہے ہیں مکمل میں وہاں سن لوں کیا؟ تو کیا 3 رات کا ہے رمضان؟ نہیں، پورے مہینے کا ہے رمضان. کوئی بولیں گے میں 5 راتوں میں قرآن جہاں مکمل سنایا جا رہا ہے میں وہاں سن لوں، اس کے بعد تجارت میں لگ جاؤں، ایسا ہے کیا؟ کوئی 6 رات میں مکمل قرآن سناتے، کوئی 10 رات میں مکمل قرآن سناتے، کوئی 15 رات میں مکمل قرآن سناتے، ایسا نہیں ہے. من قام، جو کوئی بھی شخص قیام کرا رمضان، رمضان کی راتوں میں، رمضان پورے مہینے کا ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، یعنی صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کا جو ایمان تھا، سلف صالحین کا جو عقیدہ تھا، شرک سے پاک عقیدہ، بدعت خرافات سے پاک عقیدہ، وہ صاف عقیدہ ہونا آپ کا، وہ صاف پاک عقیدے کے ساتھ اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ جب آپ قیام اللیل کریں گے پورے مہینے کی راتوں میں، اللہ آپ کے گزرے ہوئی زندگی کے چھوٹے گناہ کو بخش دے گا. تو اللہ کے بندو، تراویح عشاء کی نماز سے لے کر سحری کی اذان تک آپ پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا اللہ کے بندو؟ سحری کی اذان بھی ہو رہی ہے اور آپ قیام اللیل کر رہے ہیں، تو کیا اب وقت ختم ہو گیا؟ جی نہیں ہوا. فجر کی اذان سے پہلے تک بھی اگر آپ وتر آپ کی باقی ہے پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے کہ تراویح، قیام اللیل. اچھا، کچھ لوگ ترابی بولتے، وہ بھی کریکشن کر لیجئے، ترابی نہیں ہے، وہ تراویح ہے، تراویح. ٹھیک ہے؟ قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد، تراویح. رمضان میں اس نماز کا نام قیام رمضان اور تراویح رکھا گیا ہے محدثین کی زبان سے. ٹھیک ہے؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا ہے؟ تہجد ہے، قیام اللیل ہے، قیام رمضان ہے. ٹھیک ہے، تو محدثین نے اس کو تراویح کہا ہے. تو تراویح جو پڑھنا چاہے گھر میں وہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، تراویح جو پڑھنا چاہے مسجد میں وہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، تراویح جو جماعت سے پڑھنا چاہے وہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، تراویح انفرادی کوئی پڑھنا چاہے تو وہ انفرادی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا اللہ کے بندو؟ تراویح ہے کتنے رکعت؟ 8 یا 20؟ یہ بھی ابھی سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتا ہے جھگڑا حنفیوں اور اہل حدیث کے بیچ میں. اللہ کے بندو، قرآن اور حدیث نازل کس پر ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تو قرآن حدیث نازل نہیں ہوا نا. تو آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے طرف. پیارے نبی کیا کیے دیکھتے ہیں حدیث اٹھا کر. تو معلوم ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 2013 صحیح بخاری، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، زیادہ رمضان یا غیر رمضان میں علی 11 رکعتا، 11 سے زیادہ نہیں کرتے تھے. غور سے سنو الفاظ، ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت رسول ہے 11، 2 کر کے 5 مرتبہ اور 1 وتر، یا 2 کر کے 4 مرتبہ 8 ہو گئی اور 3 وتر ایک ساتھ، ایسا 11. 737 نمبر کی حدیث صحیح مسلم بھی پڑھ لیجئے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی 8 اور 11 کی دلیل موجود ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تراویح 8 اور 3 11. 990 نمبر کی حدیث صحیح بخاری اگر پڑھتے ہیں تو ایک صحابی آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غالباً روایت کر رہے ہیں. ایک صحابی آ کے پوچھے رات کی نماز کیسے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 کر کے پڑھو. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تم میں سے کسی کو بھی خشیت ہو، صبح اب قریب ہے، صبح ہونے کی خشیت ہو، صبح ہونے کا ڈر ہو، تو وہ 1 رکعت پڑھ لے تاکہ وہ 1 رکعت پوری نماز کو طاق کر دے. تو حکم جو ہے، حکم نہیں کہیے بلکہ اجازت ہے. 2 کر کے جتنی آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کو پڑھنا ہے 2 کر کے پڑھیے. صحابی 36 رکعت پڑھ کے 1 رکعت پڑھے، 37 رکعت. ٹھیک ہے، غالباً عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ یا تمیم داری رضی اللہ عنہ، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں تو امامت بھی کراتے تھے 8 اور 3 11 کی. اور حدیث موطا امام مالک میں 249 نمبر یا 248 نمبر پہ غور کر لینا، صحیح سند کے ساتھ ہے. تو اللہ کے بندو، 8 اور 3 11 سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے. 2 کر کے آپ جتنی چاہے پڑھنا ہے تو وہ اجازت نبوی ہے. لیکن اگر کوئی یہ بولیں گے کہ 20 رکعت تراویح سنت رسول ہے بولیں گے تو وہ بندہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اگر کوئی یہ کہیں گے کہ 20 رکعت تراویح سنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، وہ بندہ عمر رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ صحیح سند میری موت تک نہیں بتا سکیں گے کوئی بھی حنفی حضرات 20 رکعت سنت رسول بول کر، یا 20 رکعت سنت عمر فاروق بول کر، یا 20 رکعت کوئی اور صحابی کا نام لے کر. نہیں، 8 اور 3 11 سنت ہے. ایک نہیں کئی دلائل ہیں اللہ کے بندو. تو احکام و مسائل رمضان میں جو ہے اس میں سے آپ کے سامنے روزے کے بارے میں بولا اور تراویح کے بارے میں مختصر بولا. نفلی صدقات دیتے رہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، کیونکہ رمضان کی ہر رات کو جبرائیل پیارے نبی کے پاس آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو. تو جبرائیل سے ملنے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیر کے کام کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ ہر روز ہم کو صدقات دیتے رہنا چاہیے رمضان کے مہینے میں. آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ ہر روز صدقہ دیتے رہیے، نفلی صدقہ. اور جو لوگ رمضان کے ساتھ خاص کر چکے ہیں فرض زکوٰۃ دینے کو،
وہ سبق لے لیں اچھے سے کہ فرض زکوٰۃ دینا رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کے مال پر ایک سال جب گزرتا ہے اس مہینے میں اس دن آپ کو زکوٰۃ فرض نکالنا ہے، چاہے شوال کے مہینے میں ہو، چاہے ذو الحجہ کے مہینے میں ہو، چاہے رجب کے مہینے میں ہو، چاہے ربیع الاول کے مہینے میں ہو، ٹھیک ہے؟ جس مہینے میں آپ کے مال پر ایک سال گزر رہا ہے، جو مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، وہ آپ اسی مہینے میں آپ کے مال کی فرض زکوٰۃ نکال دیجئے۔ کن کن لوگوں کو فرض زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی لمبا وقت چاہیے، لیکن ایک آیت سے سبق لے لیجئے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60، 8 مصارف ہے زکوٰۃ کے، یعنی 8 لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ علماء حق نے ان 8 میں سے کچھ اور بھی سمجھائے ہیں، تو یہ 8 میں سمجھ لیجئے فقیر پہلے نمبر پہ ہے، فقیر مطلب جو مانگتے ہیں، ٹھیک؟ دوسرے نمبر پہ مسکین، جو مسکین کے بارے میں سمجھ لو سچ میں فقیر کی کیٹیگری میں ہی رہتے ہیں مسکین، لیکن حیا کے وجہ سے، عزت نفس کے وجہ سے مانگتے نہیں ہیں، مسکین، ان کو دینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ صدقات وصول کرنے جو آتے ہیں عاملین علیہا، ان کو ہے۔ چوتھے نمبر پہ مؤلفۃ قلوبہم، یعنی کوئی نان مسلم اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے اور ابھی ان کا معاش، ان کا فائنینشیل سٹیٹس اتنا مضبوط نہیں ہے، تو ان کو آپ فرض زکوٰۃ دیجئے تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یا کافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تالیف قلب کے لیے، یعنی اس کا دل اسلام کے طرف لانے کے لیے، کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اسلام از the religion of peace، سمجھ میں آ رہا؟ تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ تک بھی سبق دیا ہے کہ ہم نان مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جاب کرنے والے ہوں یا آپ کے پڑوسیوں میں سے کوئی ایسے کافر ہوں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور ان کے روزی روٹی میں بھی ان کو تکلیف گزر رہی ہے، تو آپ فرض زکوٰۃ ان کو دیجئے تاکہ وہ اسلام سے نفرت نہ کرے، مسلمانوں سے نفرت نہ کرے، اور ایک دن ایسا آئے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پانچویں نمبر پہ آپ گردنوں کو آزاد کرانے میں دیجئے۔ آج تو غلام رکھنے کا دور نہیں ہے، تو جو مسلمان نوجوان یا بزرگ یا بچے جیلوں میں ہیں جھوٹے کیسز کی بنیاد پر، ان لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے وکیل کی فیس دیجئے اور بیل کے پیسے لگائیے ان فرض زکوٰۃ سے، اور وہ بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں سے آزاد کرائیے، ٹھیک؟ اس کے بعد آپ کسی رشتہ دار کو یا کسی پڑوسی کو یا کسی دوست کو قرضے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مقروض ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ وہ بندہ قرضوں میں ہے، تو آپ کی فرض زکوٰۃ سے اس بندے کا قرضہ اتار دیجئے، اس کو بولیے یہ لو اور جا کے اپنے قرضوں کو ختم کرو، تو آپ اپنے دوست یا اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ فی سبیل اللہ دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ میں جہاد ہی سمجھائے ہیں مفسرین نے، محدثین نے، لیکن علماء نے فی سبیل اللہ میں اور بھی کچھ تفسیر اور تشریحات کیے ہیں۔ اس میں اگر کوئی اسلامک لٹریچر چھپا کر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نان مسلم کے پاس جا کر دینا چاہتے ہیں، تو بالکل دے سکتے ہیں۔ ایک شیطان صفت انسان اتر پردیش کا یتی نرسمہانند سرسوتی نام کا خبیث النفس، جو نیو دہلی میں پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا اور بکواس بکا، وہ خبیث کا ویڈیو جو یوٹیوب پر آیا ہوا ہے، فیس بک اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر آیا ہوا ہے، دیکھے ہوں گے، اس جیسے اور لوگ نہیں پیدا ہونا اور لوگوں کے پاس اسلام کے لیے نفرت نہیں رہنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفرت نہیں رہنا، تو ایسوں کے پاس اسلامی لٹریچر پہنچائیے، فی سبیل اللہ میں فرض زکوٰۃ سے لٹریچر تیار کریے about محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، about the biography of محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، about the wives of محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، about the companions of محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انگلش میں ہو، مراٹھی میں ہو، تیلگو میں ہو، ہندی میں ہو، گجراتی میں ہو، تمل میں ہو، بنگالی میں ہو، جس لینگویج میں ہو، آپ چھپائیے اور نان مسلمز تک پہنچائیے کہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، اور آگے بولوں تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
ہمارے نبی پورے یونیورس کے لیے مرسی ہے، مرسی فار دی یونیورس کہا ہمارے نبی کو ہمارے اللہ نے. تو ہم یہ اسلامک لٹریچر اسلام کے بارے میں ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، اللہ کے بارے میں ہو، ہم ویسے لوگوں تک پہنچانا جو اسلام سے دشمنی کر رہے یا اسلام سے دشمنی نہیں بھی کرنے والوں تک ہم پہنچانا ہے. تو فی سبیل اللہ میں جو زکوٰۃ دینا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ اسلام پہنچانے کے لیے وہ لٹریچر چھپائیے اور نان مسلمز تک اسلام پہنچائیے، اور ایسے شیطان لوگوں کا جو ہے آپ رد کریے. اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا، گزارش کر رہا ہوں مسلمانوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، اپنے ٹویٹر پر، اپنے فیس بک پر، اپنے واٹس ایپ پر، جس بھی طریقے سے آپ لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری حدیث کو کاپی پیسٹ کرتے رہیے، کاپی پیسٹ کرتے رہیے. نان مسلم تک بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کیا پیارے پیارے تعلیمات ہے. دیکھو اللہ کے بندو، نہ دشمنی کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، برا نہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر برا بولو گے، یہاں تو اسلامی شریعت نہیں ہے، اگر اسلامی شریعت ہوتی تو اس نرسمہانند کا جو ہے سر الگ کر دیا جاتا حکومت کے طرف سے. لیکن اب چونکہ یہاں پر بابا صاحب امبیڈکر کا لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم قانون ہندوستان کے پاس جا کے ایسے شیطان کے اوپر NSA لگاؤ، UAPA لگاؤ بول سکتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالو، کیونکہ اس نے ہمارے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا نام ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ کسی شاعر نے کہا. اللہ کے بندو سمجھو، سمجھو نبی کا مقام اور سمجھاؤ نبی کا مقام، اور ایسے ظالموں کو جیل میں ڈالنے کی مانگ کرو اپنے سوشل میڈیا سے. حکومت نہیں ڈالے گی، حکومت کے اشارے پر ہی ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم مانگ کر سکتے ہیں قانونی طور پر، کیونکہ شریعت اسلام کا قانون نہیں ہے. یہاں پر بابا صاحب امبیڈکر کا لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے، تو اسی میں جو ہم کو آزادی ملی ہوئی ہے، اپنے دین اسلام کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اگر کوئی ہمارے دین کے خلاف کچھ بول رہا ہے. ہم تو کسی کا ریلیجیس سینٹیمنٹ ہرٹ نہیں کر رہے ہیں نا. اگر ہم کرے ہوتے تو ابھی ہمارے پر 153A 295A لگا دیتے FIR، ہم کو جیل میں پہنچا دیتے تھے یہ لوگ. ہم تو کسی کا ریلیجیس سینٹیمنٹ ہرٹ نہیں کر رہے ہیں نا. ہم کو جتنی آزادی آرٹیکل 25 سے ملی ہوئی، آرٹیکل 19 سے ملی ہوئی انڈین کانسٹیٹیوشن کی، ہم جو ہے دین اسلام کو سیکھ رہے، دین اسلام پر عمل کر رہے، دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ہم کو کیوں تکلیف دیا جا رہا ہے ہمارے نبی کو برا بول کر، ہمارے اسلام کو برا بول کر، ہمارے اللہ کو برا بول کر؟ وہ خبیث نرسمہانند نے اللہ کو شیطان کہا، نعوذ باللہ، خبیث ہے وہ. ہم ان کے بھگوانوں کو برا نہیں بولیں گے، کیونکہ ہمارے رب نے ہم کو قرآن میں سبق دیا ہے، اگر تم کسی کے معبودوں کو برا بولو گے تو وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. اس لیے ہم دوسروں کے معبود کو گالی نہیں دے رہے ہیں، تم ہمارے اللہ کو برا مت بولو. تو ایسے شیطان صفت لوگوں کے پاس بھی ہم اسلام پہنچانا، پہلے تو ان کو سزا ملنا قانون سے، وہ ہم آواز اٹھانا ہے، اور نان مسلمز تک ہم پہنچانے کے لیے فرض زکوٰۃ اگر استعمال کرنا چاہتے ہو، علماء نے جواز بتائے ہیں. فرض زکوٰۃ سے اسلامی لٹریچر بہت زیادہ چھپاؤ اور تقسیم کرو. 8واں ہے زکوٰۃ کا مصرف، وابن السبیل، یعنی آپ دیجئے مسافر کو. اللہ کے بندو، یہ کچھ باتیں تھیں، باتیں اور بھی ہے، لیکن آج 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکا. روزے کے احکام و مسائل، تراویح کے بارے میں مختصر بات، اور نفلی صدقات کے بارے میں اور فرض زکوٰۃ کے بارے میں. اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیے. عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھنا ہے، کیونکہ صحابہ، اہل بیت رضی اللہ عنہم اور تمام اولیاء اکرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ کی عبادت تقلیدی راستوں سے نہ کرو. اللہ کے بندو، اپنی عبادتوں کو رب کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو تو نبی کے تعلیمات کے مطابق ہی عبادت کرنا ہے اللہ کی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک. آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه. اللہم اہلک الظالمین بظلمهم. اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین.
اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في سريلانكا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.